کہ نماز کے اندر بعض اوقات جس طرح اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ اپنا چہرہ بسا اوقات بالکل چھپا لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ یہ بھی مسئلہ بیان کر دیا جائے تاکہ سب کو اس کا علم ہو جائے، اور اگر کوئی بندہ کسی کو اس انداز میں نماز پڑھتا ہوا دیکھے تو اس کو پتہ ہو تاکہ وہ بھی اس کو مسئلہ بتا سکے۔ تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کی حالت میں حکم یہ ہے کہ اگر تو بندہ سر کے اوپر سے چادر لیتا ہے تو ایک اعتبار سے یہ ایک بڑا اچھا انداز ہے، اور خاص کر اس میں بھی اگر پہلے بندہ امامہ شریف پہن لے، امامہ شریف پہنے اور اس کے بعد پھر سر کے اوپر سے چادر اوڑھ کر نماز پڑھے، تو حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو قوم اپنے اماموں کو اپنی چادروں سے نہیں چھپاتے۔ یعنی کہ جو بندہ نماز کے اندر امامہ شریف پہنے اور اس کے اوپر چادر اوڑھ لے تو ایسے شخص کی طرف گویا کہ اللہ تعالیٰ خاص نظر رحمت فرماتا ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ وگرنہ تو بندہ مسجد میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نماز ادا کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہے، تبھی بندہ آ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت حاصل کرے تو اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ امامہ شریف پہن کر نماز پڑھی جائے اور پھر اپنی چادر جو ہے اس سے امامہ شریف جو ہے اس کے اوپر سے چادر اوڑھ لی جائے۔ لیکن جب بھی چادر لیں تو اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ بندے کا جو چہرہ ہے یہ کھلا رہنا چاہیے، یہ نظر آنا چاہیے۔ ہاں بسا اوقات لوگ سردی کی وجہ سے جب سردیاں ہوتی ہیں تو اس میں چادر اس انداز میں لیتے ہیں کہ جو داڑھی وغیرہ ہے یہ چھپ جاتی ہے بسا اوقات، تو اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز میں چادر لے کر نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں اگر بندے کا منہ اور ناک یہ دونوں چھپ جاتے ہیں چادر کے اندر تو اس صورت میں پھر بندے کی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اسلام جو ہے یہ ایسا ممتاز دین ہے کہ جس کا ہر انداز جو ہے وہ اپنا ہے، غیر مسلموں کے کاموں کے ساتھ ان کے طور طریقے کے ساتھ مشابہت یہ اختیار نہیں کرتے۔ اور یہ جو نماز کے اندر منہ کو کھلا رکھ کر نماز پڑھنا جو ہے اس کا جو حکم ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ نماز کے اندر منہ اور ناک جو ہے یہ نہیں چھپنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آتش پرست لوگ ہیں، یعنی کہ جو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو وہ پوجتے ہیں، تو ان کا اپنی پوجا وغیرہ کا جو ہے وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں تو اپنے منہ اور ناک کو وہ چھپا لیتے ہیں، یہ ایک ان کا انداز ہے۔ تو اس لیے اسلام کے اندر اس بات سے منع کیا گیا کہ جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو اس وقت جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچا جائے، یعنی کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں تو ان کے جو عبادت والے کام ہوتے ہیں، جو ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں، جو مذہبی کام ہوتے ہیں، ان میں شرکت کرنا اور ان کی مشابہت اختیار کرنا اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جب نماز ادا کریں تو کم از کم اپنا چہرہ کھلا رکھیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ اس انداز میں چادر لیتا ہے کہ اس کا جو منہ ہے یعنی جو ہونٹ ہیں یہ تو چھپ جاتے ہیں لیکن ناک کھلا رہتا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوتی بلکہ ناپسندیدہ کام ہے، لیکن اس صورت میں اس کی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ جو نماز کے مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ ہے وہ ہے آتش پرستوں کے ساتھ مشابہت، اور وہ مشابہت اس وقت ہوتی ہے جب بندہ نماز میں چادر کے ساتھ اپنے منہ اور ناک دونوں کو چھپا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین کے مسائل سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔